آج ہم سندھ ہائی کورٹ کے ایک اہم فیصلے پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ضمانت قبل از گرفتاری سے متعلق ہے اور اس میں چیک ڈس آنر یعنی دفعہ 489F کا ذکر ہے۔ کیس کا نام ہے محمد خلیق خان بنام ریاست۔ جی بالکل، اور یہ کیس ایک بہت دلچسپ سوال اٹھاتا ہے قانون میں، گارنٹی اور ذمہ داری یعنی آبلیگیشن کے فرق پر، خاص طور پر جب چیک ڈس آنر ہو جائے۔ صحیح، تو ہمارے پاس اس فیصلے کی تفصیلات ہیں۔ آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں ہوا کیا تھا اور عدالت نے کیا فیصلہ دیا۔ ضرور۔ تو جہاں تک مجھے یاد ہے، یہ معاملہ کراچی کے پریڑی تھانے کی ایک FIR سے شروع ہوا۔ نمبر تھا 361 سن 2020 کا۔ جی ہاں۔ شکایت کنندہ کا الیکٹرانکس کا کاروبار تھا اور الزام یہ تھا کہ 2 لوگ تھے، معراج الدین اور خلیق خان۔ انہوں نے سامان لیا اور جو چیک دیے وہ باؤنس ہو گئے۔ جی بالکل۔ اور جو درخواست گزار تھے یعنی خلیق خان، ان پر خاص الزام یہ تھا کہ انہوں نے اپنے پارٹنر معراج الدین کی طرف سے 10 لاکھ روپے کا ایک چیک دیا تھا بطور ضمانت، شورٹی جسے کہتے ہیں۔ اچھا، شورٹی کے طور پر۔ جی، اور وہ چیک بینک میں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ڈس آنر ہو گیا۔ FIR میں یہ بھی لکھا تھا کہ خلیق خان نے کوئی 14 لاکھ سے کچھ زیادہ کی رقم ادا کرنے کا بھی وعدہ کیا تھا جو انہوں نے نہیں کیا۔ ٹھیک، تو اب آتے ہیں دلائل پر۔ خلیق خان یعنی ملزم، ان کے وکیل صاحب نے کیا کہا؟ دیکھیں، ان کے وکیل نے چند بڑے اہم نکات اٹھائے۔ پہلا تو یہ کہ بھائی یہ بنیادی طور پر ایک سول معاملہ ہے، پیسے کے لین دین کا، یہ کوئی فوجداری جرم نہیں بنتا۔ دوسرا، اور یہ بہت اہم تھا، کہ جو چیک دیا گیا تھا وہ صرف ایک گارنٹی کے طور پر تھا، کسی پرانی یا براہ راست ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے نہیں تھا۔ اچھا، یعنی گارنٹی الگ، ذمہ داری الگ۔ جی، ان کے وکیل کا یہی موقف تھا۔ تیسرا نقطہ یہ تھا کہ FIR میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ جو اصل ذمہ دار تھا یعنی معراج الدین، اسے چیک باؤنس ہونے کا کوئی نوٹس بھیجا گیا ہو۔ اوہ، یہ بھی اہم ہے۔ جی، اور آخر میں انہوں نے کہا کہ پولیس تو چالان جمع کرا چکی ہے، تفتیش مکمل ہے، تو اب حراست میں رکھنے کا کیا جواز ہے، ضمانت دے دیں۔ اور دوسری طرف سے کیا دلائل آئے؟ شکایت کنندہ کے وکیل نے کیا کہا؟ شکایت کنندہ کے وکیل نے کہا کہ نہیں جناب، FIR میں پرانے لین دین کا ذکر ہے، یہ چیک اسی ذمہ داری، اسی آبلیگیشن کے سلسلے میں دیا گیا تھا۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ معراج الدین کے خلاف پہلے بھی ایک FIR درج ہو چکی ہے اسی طرح کے چیک کے معاملے میں۔ اچھا، ایک اور FIR بھی تھی؟ جی، اس کا نمبر تھا 833/2019، اور سرکاری وکیل یعنی APG نے بھی ضمانت کی مخالفت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب ذمہ داری تسلیم شدہ ہے اور ادا نہیں ہوئی تو ضمانت کیسے بنتی ہے؟ تو یہاں وہ قانونی نقطہ آ گیا جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ کیا گارنٹی کے طور پر دیا گیا چیک دفعہ 498F کے زمرے میں آتا ہے؟ کیونکہ وہ دفعہ تو ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے دیے گئے چیک کی بات کرتی ہے۔ بالکل، یہی اصل قانونی سوال تھا۔ ملزم کے وکیل کا سارا زور اسی بات پر تھا کہ گارنٹی دینا ذمہ داری ادا کرنے جیسا نہیں ہے، لیکن عدالت نے یہ دلیل نہیں مانی۔ نہیں مانی؟ اچھا، عدالت نے کیا کہا پھر؟ عدالت نے بڑا واضح موقف اپنایا۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے پچھلے فیصلوں کا حوالہ دیا، قانونی لغات دیکھیں جیسے بلیکس لا ڈکشنری، آکسفورڈ ڈکشنری۔ جی۔ اور یہ نتیجہ نکالا کہ قانونی زبان میں گارنٹی اور ذمہ داری اکثر ایک ہی معنی رکھتے ہیں، یعنی جب آپ کسی کی گارنٹی دیتے ہیں تو آپ خود پر ایک قانونی یا مالی ذمہ داری، ایک آبلیگیشن لے رہے ہوتے ہیں۔ اوہ، تو مطلب قانون کی نظر میں گارنٹی بھی ذمہ داری ہی ہے؟ جی ہاں، عدالت کے مطابق گارنٹی کے طور پر دیا گیا چیک بھی 489F کے تحت آ سکتا ہے اگر باقی شرائط پوری ہوں۔ تو پھر تو یہ بڑا عجیب ہے کہ ضمانت منظور کیسے ہو گئی؟ اگر عدالت نے یہ مان لیا کہ گارنٹی بھی ذمہ داری ہے تو ضمانت کیوں دی؟ ہاں، یہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے۔ عدالت نے قانونی اصول تو واضح کر دیا، لیکن پھر انہوں نے کیس کے جو مخصوص حقائق تھے خاص طور پر FIR میں جو لکھا تھا اس پر زیادہ توجہ دی۔ FIR پر کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ عدالت نے نوٹ کیا کہ اس کیس کی جو FIR تھی نمبر 3512/2020، اس میں کہیں یہ ذکر نہیں تھا کہ اصل بندے کو یعنی معراج الدین کو چیک ڈس آنر ہونے کا کوئی نوٹس دیا گیا تھا۔ اچھا،
یہ نوٹس والی بات پھر سامنے آ گئی۔ جی، اور یہ 489F کے جرم کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے بددیانتی ثابت کرنے کے حوالے سے۔ پھر عدالت نے یہ بھی دیکھا کہ جو دوسری FIR کا حوالہ دیا گیا تھا 833/2019 والی، وہ بظاہر اس کیس کی FIR کے بعد کی تاریخ کی لگ رہی تھی۔ اس سے بھی کیس تھوڑا سا آپ کہہ لیں کمزور ہو رہا تھا ضمانت کے مرحلے پر۔ تو ان تکنیکی باتوں کی وجہ سے یا تفصیلات کی کمی کی وجہ سے؟ بالکل، ان بنیادوں پر عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ کیس مزید تفتیش کا کیس ہے، یعنی ابھی ضمانت دینے کے لیے کافی گنجائش ہے، کیونکہ پہلی نظر میں FIR کی بنیاد پر جرم اتنا واضح نہیں ہے اور مزید تحقیقات کی ضرورت ہے۔ سمجھ گیا۔ تو اسی لیے جو عبوری ضمانت ملی تھی 12 مارچ 2020 کو، وہ پھر مستقل کر دی گئی؟ جی بالکل، لیکن عدالت نے ساتھ میں یہ بھی بہت صاف صاف کہہ دیا کہ بھئی یہ ضمانت کا فیصلہ اپنی جگہ، جو ٹرائل کورٹ ہے جہاں اصل مقدمہ چلے گا، وہ اس فیصلے سے بالکل متاثر نہ ہو اور اپنے طور پر سارے شواہد دیکھ کر قانون کے مطابق فیصلہ کرے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ایک طرف تو عدالت نے قانون واضح کر دیا کہ گارنٹی کو بھی ذمہ داری ہی سمجھا جائے گا 489F میں، لیکن دوسری طرف اسی کیس میں ضمانت اس لیے مل گئی کیونکہ FIR میں کچھ ضروری تفصیلات وہ غائب تھیں یا کمزور تھیں۔ بالکل، اور یہیں سے وہ سوچنے والی بات نکلتی ہے جو آپ کے سامعین کے لیے بھی اہم ہو سکتی ہے کہ مالی معاملات میں، خاص طور پر چیک باؤنس کے کیسز میں، پولیس کی جو پہلی رپورٹ ہوتی ہے FIR، اس کی زبان، اس میں لکھی گئی تفصیلات وہ کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ یعنی ایک چھوٹی سی کمی یا غلطی FIR میں وہ پورے کیس کا رخ موڑ سکتی ہے، کم از کم ضمانت کی حد تک تو ضرور، چاہے اصل میں پیسے واجب الادا ہوں بھی۔ اس پر غور کرنا چاہیے۔ واقعی یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ ابتدائی تفتیش اور دستاویزات کی تیاری کتنی احتیاط سے ہونی چاہیے۔